بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نبوت کا ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہم نے سنا پہلی ویڈیو میں۔ آئیے اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہمارا یہی سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں، تبلیغ سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ سے پوچھ لے تو آسان لفظوں میں تبلیغ سے مراد ہے کہ اللہ عز و جل کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا، اور یہ اس کی آسان ڈیفینیشن۔ اچھا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انہوں نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے؟ یہ جو تبلیغ کا کام انہوں نے کیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر شریعت کے جتنے احکام تبلیغ نازل فرمائے، ان پیغمبروں نے ان تمام احکام کو خدا کے لیے بندوں تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے معاملات کیے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نبی یا رسول نے اللہ عز و جل کے تمام احکام لوگوں تک نہیں پہنچائے تو ایسا بندہ کافر ہے۔ یعنی جو یہ کہے کہ کسی نبی یا رسول نے کسی حکم کو کسی بھی وجہ سے چھپا لیا معاذ اللہ اور لوگوں تک نہیں پہنچایا تو وہ بندہ کافر ہے، یہ نشین کر لیجئے۔ اور کیا رسولوں کے پاس اپنی رسالت کی کوئی دلیل ہوتی تھی؟ تو یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ رسولوں کے پاس اپنی رسالت کی دلیل ہوتی ہے اور اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اچھا، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسی حیرت اور تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ظاہر فرمائیں جو بہت ہی مشکل اور عادت کے خلاف ہیں، اور دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو مثال کے طور پہ چند میں کچھ آیات پیش کرتا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے۔ نمبر 1، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا، جو ان کے پاس چھڑی تھی، سوٹھی تھی، ڈنڈا تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف آیت نمبر 107۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہراً اژدہا ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیماروں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کرنا، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور مردے جلاتا ہوں یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے دو ٹکڑے کرنا، قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پارہ نمبر 27 سورہ قمر، اس کی پہلی آیت مبارک ہے کہ پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ تو یہ کچھ معجزات جو ہیں ان کا میں نے ذکر کیا۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہو تو ہمارے لیے کافی۔ تو قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو ہے دلیل پیش کرنے کے لیے کئی معجزات دکھائے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ نبیوں اور رسولوں کی تعداد کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ ذہن نشین کر، نبیوں اور رسولوں کی کوئی تعداد معین کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں، اور نبیوں کی کسی خاص تعداد پر ایمان لانے میں
یہ احتمال ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے یا غیر نبی کو نبی مان لیا جائے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں، ذہن نشین کر لیجئے، بندہ ایمان سے ضائع ہو جاتا ہے اگر ایک بھی نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتقاد رکھنا چاہیے، آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے جس طرح اللہ عز و جل کی ذات اور صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہر نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کرے یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ نبیوں کے بارے میں ہمارا سلسلہ جاری جو ہے، اس میں کیا کسی نبی اور رسول سے کوئی گناہ ممکن ہے؟ ذہن نشین کر لیجئے، نبی اور رسول سے کوئی گناہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان حضرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سبب سے ان حضرات کا گناہ میں مبتلا ہونا محال یعنی ناممکن ہے۔ اچھا، کیا نبی اور رسولوں کے علاوہ بھی کوئی گناہ سے محفوظ ہے؟ یہ ذہن نشین، جی ہاں، نبی اور رسولوں کے علاوہ فرشتے بھی گناہوں سے محفوظ ہیں۔ کسی نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اچھا، بعض لوگ ولیوں اور اماموں کو بھی معصوم سمجھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تو یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، یہ درست نہیں ہے، ایسا سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ولیوں اماموں کو نبیوں کی طرح سمجھنا یہ بد دینی اور گمراہی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول اور فرشتے یہ ہی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ معصوم نہیں، یعنی اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے تو اس میں کوئی شک یعنی کہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح کسی اور کو ہم معصوم نہیں مانتے۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ بچوں کو بھی معصوم کہہ دیتے ہیں، تو یہ بچے محفوظ تو ہو سکتے ہیں گناہوں سے، پر معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے نہ بچپن میں، نہ بڑھاپے میں، نہ جوانی میں کوئی گناہ ہو، تو وہ صرف انبیاء اور رسول اور فرشتے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔